السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم۔ پچھلی کلاس میں الحمدللہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد شروع کیے تھے۔ ان میں سے ہم نے 3 قواعد پڑھ لیے تھے اور ایک قاعدہ جو ہے وہ باقی ہے نون ساکن اور تنوین کا۔ ٹوٹل نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، 4 رولز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ یہ ہے: نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، اور آج کا جو ہے آخری نمبر 4 وہ ہے اخفا، ٹھیک ہے۔ اخفا میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ۔ اخفا، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے چوتھا، ٹھیک ہے، اور جو تیسرا ہے وہ ہے اقلاب۔ الف ہے، قاف ہے، لام ہے، الف ہے، تیسرا ہے اقلاب، ٹھیک ہے۔ جی، تو اظہار کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اظہار کا مطلب ہے ظاہر ہونا یا ظاہر کرنا، اور نون ساکن اور تنوین میں اظہار کب ہوتا ہے۔ اقلاب کا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اخفا، آج اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا میں حمزہ ہے، حمزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ حمزہ لکھیں نہ لکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، آپ چیز کو سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو اظہار کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور نون ساکن اور تنوین میں کس چیز کو ظاہر کریں گے؟ نون ساکن کو ظاہر کریں گے، اور تنوین کا چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ تنوین کا مطلب بھی نون ہی ہوتا ہے، نون ساکن ہوتا ہے، تو وہ جو تنوین کے اندر جو ایک نون ساکن ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے۔ کیسے ظاہر کریں گے اور کب ظاہر کریں گے؟ تب ظاہر کریں گے نون ساکن یا تنوین جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، تو ہم وہاں کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، اس نون کو، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور مثال ہم نے دیا تھا کہ انعمت یا منہم، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا قاعدہ جو تھا ادغام کا تھا۔ ادغام کیا چیز ہے؟ ادخال الشیء فی الشیء، ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، ٹھیک ہے، یا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، یہ ادغام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کو، چونکہ وہ بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے،
اس کو ہم ملائیں گے دوسرے حرف کے ساتھ، نون ساکن کو ملائیں گے ایک اور حرف کے ساتھ جو کہ یرملون، جو ادغام کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادغام جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ سمپل ادغام کو دیکھیں، مزید اس کی جو ہے نا برانچز میں نہیں جائے، دو ٹائپس میں نہیں جائے، تقسیم نہیں کریں، پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ ادغام ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ سے سوال کوئی کرے کہ یہ کون سا قاعدہ ہے، تو اگر ادغام ہو تو پہلے آپ دیکھیں کہ یہ ادغام ہے یا نہیں ہے، تو بولے ادغام ہے۔ مزید آپ یا تو آپ خود وضاحت کریں کہ یہ کون سا ادغام ہے، یا آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے پوچھنے والا کہ یہ کون سا ادغام ہے، تو آپ پھر مزید بتائیں گے کہ یہ ادغام مع الغنہ ہے یا ادغام بلا غنہ ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ادغام مع الغنہ 4 حروف میں ہوتا ہے، یا نون میم واو ینمو، جن کا مجموعہ ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد 4 حروف میں سے یا نون میم واو میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد 2 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، وہ کیا ہے 2 حروف، لام ہے اور دوسرا حرف کیا ہے، را، لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، وہاں پر ہم ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، اور اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ یا ادغام تام، ادغام تام، ٹھیک ہے۔ اور پہلے والے ادغام مع الغنہ کے ساتھ جو ادغام ہے اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص۔ مثالیں بہت ساری ہے، من یقول من وال من نار، ٹھیک ہے، من ماء وغیرہ وغیرہ۔ آتے ہیں تیسرے قاعدے کی طرف، اور تیسرا قاعدہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، اور ہم نے مثالیں دی تھی کہ قلب کو دل کو، قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ارادہ بدلتا رہتا ہے، یہ ایک حالت میں نہیں رہتا، یہ متحرک ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، پمپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دل جو ہے جسم میں الٹا لٹکا ہوا ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ بہرحال اقلاب یا قلب کا مطلب ہے بدلنا، تبدیل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، اقلاب میں نون ساکن یا جو تنوین ہے اس کو ہم بدل دیں گے کسی اور حرف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اقلاب ہم کب کریں گے، اقلاب ہم تب کریں گے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے۔ ایک ہی حرف ہے، بہت آسان ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، اقلاب کریں گے، یعنی اس نون کو ہم بدل دیں گے میم کے ساتھ۔ اس نون کی جگہ پر اب ہم کیا پڑھیں گے، ادائیگی میں کس حرف کو ادا کریں گے، میم کو ادا کریں گے۔ جیسے ہے نون لیکن ہم ادا کریں گے میم، جیسا کہ من بعدی، اصل میں کیا ہے من، اس کے بعد با ہے، تو اب اس نون کو ہم میم پڑھیں گے من بعدی، جیسا کہ لینبذن، دروازہ بند ہے، لینبذن، اصل میں کیا ہے لین، یا کے بعد نون ساکن ہے لین، اور اس کے بعد با ہے لینبذن، تو اب ہم اس نون کو میم سے بدل دیں گے اور میم کی ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے، لینبذن، لینبذن، تو اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ تو یہ 3 قاعدے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے مختصر طور پر ریوائز کر لیے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اخفاء، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اظہار کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، اظہار کا کیا ہے، اپوزٹ ہے۔ اظہار میں ہم کیا کرتے تھے کہ اس حرف کو جو کہ نون ساکن ہے اس کو ہم ظاہر کر کے کلیئر واضح ہم پڑھتے تھے۔ اب اخفاء میں کیا کریں گے، ہم اس کو چھپائیں گے، اس کو اظہار میں ہم کیا کرتے تھے، ظاہر کر رہے تھے، دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اخفاء میں کیا کریں گے، اس کو چھپائیں گے۔ مثلا میرے جیب میں
اب ایک چیز ہے کیا ہے مخفی ہے چھپی ہوئی ہے یہ ہے اخفا چیز پڑی ہوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی صرف باہر سے اندازہ لگ رہا ہے کہ چیز پڑی ہوئی ہے تو یہ ہم نے اخفا کر دیا ہے چیز کو چھپائی ہوئی ہے اب اس چیز کو ہم نکالیں گے ظاہر کریں گے صاف کلیئر واضح نظر آئے گا تو اظہار ہوگا ٹھیک ہے ظاہر ہوگی وہ چیز تو یہ دونوں اپوزٹ ہے تو نون ساکن اور تنوین میں جب ہم اظہار کر رہے تھے تو بالکل کلیئرلی واضح طور پر انعمتا کی طرح اسی طرح منہم کی طرح ہم جو ہے کلیئر واضح کر رہے تھے اب اخفا میں کیا کریں گے نون کو چھپائیں گے اور کب چھپائیں گے اور کیسے چھپائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے آج کا سبق چوتھا قاعدہ ہے ٹھیک ہے نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ اور وہ ہے اخفا اور اخفا کا مطلب ہے چھپانا ٹھیک ہے اب اخفا کب کریں گے اس دو طریقوں سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک سمپل طریقہ ہے جو بچوں والا ہے اور سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ کافی کیسے نہیں ہے پہلے جو طریقہ جو 3 قاعدے آپ نے پڑھے ہیں مثلا نون ساکن آ گیا آپ ادھر فوکس کریں دیکھیں اظہار کو آپ کس سے پہچانیں گے حروف حلقی سے اس نون ساکن کے بعد اس تنوین کے بعد آپ نظر ڈالیں صحیح طرح اچھی طرح دیکھیں مشاہدہ کریں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی تو نہیں اگر حروف حلقی ہے تو اظہار ہے اگر حروف حلقی نہیں ہے تو اظہار ایک سٹیپ آپ چھوڑ دیں اظہار کا تو کہانی ختم دوسرے سٹیپ پہ آئیے اب دیکھیں دوسرا سٹیپ کیا ہے دوسرا قاعدہ کیا ہے ادغام کا ہے اب آپ ادغام میں دیکھیے اس نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی حروف یرملون تو نہیں ہے اگر حروف یرملون ہے تو قاعدہ ادغام کا ہوگا اگر حروف یرملون نہیں ہے تو آپ تیسرے سٹیپ پہ جائیں گے تو 2 قاعدے آپ کے نہیں ہوئے وہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ 2 نہیں ہے اظہار بھی نہیں ہے اور کیا نہیں ہے ادغام بھی نہیں ہے اب آپ تیسرے سٹیپ پہ جب جائیں گے تو آپ حرف با کو تلاش کریں گے کہ اس نون ساکن یا اس تنوین کے بعد حرف با تو نہیں اگر حرف با ہے تو اقلاب ہے اور اگر حرف با نہیں ہے تو اقلاب بھی نہیں ہے تو اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو ڈائریکٹلی اور آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے اخفا ہے یہ تو آپ نے ایک طریقہ استعمال کیا اخفا کو پہچاننے کے لیے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا اب جب آپ پڑھائیں گے کسی کو تو پھر یہ والا طریقہ احسن انداز سے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے بتایا کہ یہ چیزیں تو ایک لمبا پروسیس ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جیسا کہ اظہار کے حروف آپ نے یاد کر لیے وہ کتنے ہیں 6 ہیں حروف حلقی اسی طرح آپ نے ادغام کے یاد کر لیے یرملون اسی طرح آپ نے اقلاب کے یاد کر لیے وہ کیا ہے با ہے اب اسی طرح آپ نے اس کو بھی یاد کرنے ہیں اخفا کے حروف کو وہ غالباً 15 ہے وہ کتنے ہیں 15 ہے اس کو ویسے تو سمجھنے کے لیے یہ والا جو طریقہ ہے جو ابھی میں نے بتایا یہ زیادہ آسان ہے لیکن اگر آپ کسی کو پڑھائیں گے یا کوئی آپ سے سوال کرے کہیں پر ایگزام میں بھی آ سکتا ہے کہ حروف اخفا کتنے ہیں تو اس وقت پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے تو پہلے سے اگر آپ کو پتہ ہو تو آسانی ہوگی حروف اخفا جو ہے وہ کتنے ہیں 15 ہیں اور وہ ایک شعر میں علماء نے جو ہے قرآن نے جمع کر دیے ہیں وہ شعر میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے ایک دفعہ آپ اس کو دیکھ لیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ تو الٹا نظر آ رہا ہے میں ایک منٹ یہ شاید آپ لوگوں کو الٹا نظر آ رہا ہے آپ بتا دیں کہ آپ یہ الٹا نظر آ رہا ہے یا سیدھا نظر آ رہا ہے
اچھا سیدھا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. صف یہ دیکھیں، پہلے تو اگر لکھنا ہے تو لکھ لیں تو صحیح ہے. صف صاد فا صف ذا ذال الف، پہلے آپ لکھ لیں پھر میں بعد میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے 15 حروف ہے. ٹھیک ہے. اور صف ذا ثنا ثا اور نون الف. کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقن ضع ظالما. ٹھیک ہے. صرف اس تصویر کو، یہ جو شعر ہے یہ میں گروپ میں بھی شیئر کر لوں گا واٹس ایپ پہ. یہ جو شعر ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ ٹرانسلیشن کریں، چلو ٹرانسلیشن بھی کر کے بتا دیتا ہوں. لیکن اس شعر میں آپ کیا کریں گے، یہ 15 سے تو زیادہ حروف ہے، لیکن ہر ورڈ جو ہے، ہر لفظ جو ہے، اس کا پہلا حرف ہے. ٹھیک ہے. ہر حرف کا ہر لفظ کا پہلا حرف. صف میں صرف صاد کو لینا ہے پہلا حرف، ذا میں ذال کو لینا ہے، ثنا میں ثا کو لینا ہے، کم میں کاف کو لینا ہے، جادہ میں جیم کو لینا ہے، اور شخص میں شین کو لینا ہے، قد میں قاف کو لینا ہے، اور سما میں سین کو لینا ہے، دم میں سے دال کو لینا ہے، طیبن میں سے طا کو لینا ہے، زد میں سے زا کو لینا ہے، فی میں سے فا کو لینا ہے، اور تقن میں سے تا کو، اور ضع میں سے ضاد، اور ظالمن میں سے وا کو لینا ہے. تو اس طریقے سے یہ 15 حروف پورے ہو جائیں گے. صف میں سے صاد 1، ذال 2، ثا 3، کاف 4، جیم 5، شین 6، قاف 7، سین 8، دال 9، طا 10، زا 11، فا 12، تا 13، واد 14، وا 15. تو یہ 15 ورڈ ہے، اور ہر ورڈ کا، ہر لفظ کا جو ہے آپ نے پہلا حرف جو ہے اس کو لینا ہے. تو یہ 15 حروف آپ کے پاس آ جائیں گے جو کہ حروف اخفا ہے. آپ اپنے طور پر یہ 15 حروف کو کوئی بھی مجموعہ آپ بنا سکتے ہیں اپنے آسانی کے لیے. تو ان حروف کو جمع کر کے کوئی آسان لفظ آپ بنا سکتے ہیں اپنے لیے، اپنی جو ہے آسانی کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ اس کو جمع کر کے سوچئے، اس کو آسان لفظ آپ بنا لیں تو آسانی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا چلو میں وہ بتا دیتا ہوں اس کا میننگ کیا ہے. یہ اس کا میننگ پہ زیادہ آپ تو وہ نہیں کریں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں. صف ذا ثنا، کہہ رہے ہیں کہ ثنا والا شخص اچھا جو شخص ہوتا ہے اس کی آپ صفتیں بیان کرو، تعریف کرو اس کی. کم جادہ شخص، کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں ایسے کہ وہ سخاوت کرتے ہیں، قد سما، اس سخاوت کی وجہ سے جو ہے وہ بلند درجہ پا لیتا ہے. اور نیچے جو ہے دم طیبن، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ آپ پاک رہیں. زد فی تقن، آپ جو ہے اپنے تقوی میں مزید اضافہ اختیار کریں. اور ضع ظالمہ، اور آپ ظالموں سے دور رہے، چھوڑیے ظالموں کو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا معنی ہے. آواز نہیں آ رہی کیا؟ آواز سب کو آ رہی ہے یا ایک کو نہیں آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جس کو نہیں آ رہی وہ اپنا پرابلم جو ہے حل کرے. صف ذا ثنا، ٹھیک ہے.
صف کرے بیان کرو ذا ثنا، ٹھیک ہے، جو ثنا والا شخص ہے، تعریف والا شخص ہے، اس کی صفتیں بیان کرو، اس کی تعریفیں کرو، ٹھیک ہے۔ کم زیادہ کتنے ہی لوگ ہیں، زیادہ جو سخی ہے، شخص لوگ، ٹھیک ہے، جو سخی ہے۔ قد سما یقیناً وہ بلند مرتبہ جو ہے اس نے پا لیا ہے یا پانے والے ہیں۔ دم طیباً ہمیشہ پاک رہیں، زد فی تقن ہمیشہ جو ہے اپنے تقوی میں اضافے کی کوشش کرے، ضع ظالمہ ظالموں سے دور رہیں یا ظالموں کو چھوڑیے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جو ہے آپ نے پہلے حرف کو کیا کرنا ہے، لینا ہے۔ تو یہ 15 حروف آپ کے پاس آ جائیں گے کیونکہ حروف اخفا ہے، حروف اخفا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں بھی اگر کوئی حرف آیا ہے تو پھر وہاں پر آپ کیا کریں گے، اخفا کریں گے۔ کیسے کریں گے، آئیے ایک مثال لے لیتے ہیں۔ منکم، اب دیکھیں یہاں پر کاف ہے، منکم میں دیکھو نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف ہے۔ اب آپ کاف کو دیکھنا ہے آپ نے کہ کاف جو ہے کون سے حروف میں سے ہے، حروف اخفا میں سے ہے۔ پہلے تو آپ وہ والا طریقہ استعمال کریں، کیا کاف حروف حلقی میں سے ہے؟ مجھے جواب دیجیے جلدی جلدی۔ نہیں، کیا تو اظہار ختم ہو گیا، اگر وہ اظہار اگر حروف حلقی نہیں ہے تو اظہار ختم ہو گیا۔ دوسرے سٹیپ پہ آئیے، کیا کاف حروف یرملون میں سے ہے؟ نہیں ہے، تو ادغام بھی ختم ہو گیا۔ آئیے اب تیسرے قاعدے پہ، کیا کاف حرف با ہے؟ نہیں ہے، تو 3 قاعدے ختم۔ ایک تو اس طریقے سے آٹومیٹکلی یہ کون سا اخفا ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو کاف ہے یہ واقعی حروف اخفا میں سے ہے؟ تو دیکھیے یہ کاف حروف اخفا میں سے ہے۔ جی کیسے پتہ چلا؟ اس شعر میں آپ دیکھیں، صف ذا ثنا کم ہے نا، تو اس میں ایک کاف کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ یہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر اخفا کریں گے۔ اخفا کیسے کریں گے؟ اخفا شروع میں ہم نے بتایا کہ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ تو اب ہم اس نون کو چھپائیں گے، اس نون کو کیا کریں گے، چھپائیں گے۔ اس کو بالکل کلیئر نہیں پڑھیں گے، ظاہر نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے لیکن چھپا کے پڑھیں گے۔ جیسا کہ کوئی چیز لے جاتا ہے بندہ، ایک تو دکاندار سے جو ہے خرید کے سب کے سامنے لے کر جاتا ہے، وہ اظہار ہے۔ ایک جو چور چپکے سے لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، مخفی چیز چھپا کے جو ہے نا لے کر جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے، اخفا ہے۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے، منکم، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس میں اظہار کریں تو کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم اظہار کریں گے، منکم، نون کو ہم نے کلیئر پڑھ لیا، اظہار کر لیا، منکم۔ اب اس میں آپ اخفا کریں، ٹھیک ہے، منکم، اخفا میں جو ہے نا ناک میں آواز جائے گی، اخفا میں ناک میں آواز جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال بھی آ سکتا ہے، سوال کیا ہے؟ سوال کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ کوئی ہے، کوئی؟ حل منکم رجل الرشید، کوئی ہوشیار آدمی ہے؟ جی الحمدللہ، عائشہ کرن بتائیں کیا ہے سوال، کیا ہے؟ یس یہ کون ہے؟ ایک منٹ، یہ سوال دیکھ لیتا ہوں میں، کس نے جواب دیا ہے؟ ویری گڈ، یہ کون ہے؟ نور النساء۔
غنہ میں بھی دیکھیں آواز ناک میں کب جاتا ہے؟ غنے میں بھی جاتا ہے اور اخفا میں بھی جاتا ہے. اب دونوں کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے، دونوں میں فرق کیسے کریں گے کہ یہ غنہ ہے یا اخفا ہے؟ سوال اصل یہ ہے، اصل سوال کیا ہے؟ یہ ہے کہ بھائی پہلے تو ہم ابھی تک یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ غنے میں آواز جائے گی ناک میں. اب یہاں پر ایک اور چیز آ گئی کہ اخفا میں بھی آواز ناک میں جائے گی. تو اب دونوں کو کیسے ہم پہچان لیں گے اور دونوں میں فرق کیسے کر لیں گے کہ کیا یہ اخفا ہے یا یہ غنہ ہے؟ سوال یہ ہے. زبردست. اب اس کا جواب کسی کو پتہ ہے؟ جی آواز چھپ جائے گی. اور مزید کون کلیئر بتائے گا؟ ویری گڈ. کون ہے یہ؟ ایک منٹ. مریم مصباح. زبردست. ویری گڈ. شاید یہ میں پہلے ایک دفعہ بتا بھی چکا تھا. زبردست جواب دیا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے نا علم میں اضافہ فرمائے. جواب کیا دیا ہے؟ دیکھیں اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ زبان جا کے مخرج میں ٹچ ہو کے، زبان ٹچ ہوتی ہے تب آواز نکلتی ہے. اسی طرح غنے میں کیا ہوتا ہے؟ غنے میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ زبان جو ہے مخرج میں لگتی ہے، مخرج میں جا کے لگتی ہے، زبان ٹچ ہو کے اس کے ساتھ ساتھ آواز ناک میں جاتی ہے. مثلا ان، زبان دے کے مخرج میں لگی ہوئی ہے، ان آواز ناک میں جا رہی ہے. اب اخفا میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا میں زبان جو ہے مخرج میں لگے گی نہیں، مخرج میں لگے گی نہیں، جا کے مخرج کے قریب ہوگی، انتہائی قریب، اور ناک میں آواز جائے گی. دونوں میں یہی فرق ہے کہ زبان اگر مخرج میں ٹچ ہو گئی، زبان اگر مخرج میں لگ گئی تو اور ناک میں آواز گئی تو یہ آپ نے غنہ کیا، اخفا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور آپ پریکٹیکلی آپ دیکھیں ایسا ہی ہے. دیکھیں ان جیسے من کم جو ہے، میں ناک میں آواز لے کر چلتا ہوں اور زبان جو ہے نا لگا لیتا ہوں. من کم، اگر میری زبان لگی ہوئی ہے من، تو یہ تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ اظہار ہے. من، نون، ناک میں آواز جائے یا نہ جائے، من. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب اخفا کو فوکس کریں. منکم، یہ زبان جو ہے مخرج میں لگے گی نہیں، ٹھیک ہے، اور ناک میں آواز جائے گی. ٹھیک ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو جن نے ایسا ہی جواب دیا تھا وہ بہترین، ماشاءاللہ، ممتاز، A+ لے لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. میں نے ان کو A+ دے دیا ہے ابھی سے. اور جو کوشش کر رہے تھے ان کو میں نے A دے دیا. ٹھیک ہے. اور جن کا دل میں آ رہا تھا وہ B لے لے، اور جن کو نہیں آ رہا تھا ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج کا سبق کیا تھا؟ چوتھا قاعدہ تھا نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے. ٹھیک ہے. اور وہ ہے اخفا. اخفا کا مطلب ہے چھپانا. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو چھپانا یہ کیا ہے؟ اخفا ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کو اردو میں بھی کہتے ہیں یہ مخفی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ چیز چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو نون ساکن اور تنوین کو کب چھپائیں گے، اس میں اخفا کب کریں گے؟ جب ان کے بعد حروف اخفا آ جائے. اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے. حروف اخفا 15 ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شعر آپ ضرور یاد کر لیں کیونکہ آپ اس مادے کو پڑھ رہے ہیں، آپ اس سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. کوئی اگر آپ سے پوچھیں تو آپ کے پاس جواب تو ہونا چاہیے. تو صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما. ٹھیک ہے. دم طیبا زد فی تقن ضع ظالما. ان تمام الفاظ کا پہلا حرف یہ 15 حروف بن جائیں گے. ٹھیک ہے.
اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ حروف اخفاء آیا ہے کہ نہیں. پھر آپ اسی طرح جو اخفاء ہے اخفاء کریں گے، اگر ادغام ہے ادغام کریں گے، اگر اقلاب ہے اقلاب کریں گے. آئیے اب ایک آیت، کچھ آیات کا ٹائم کم ہے، تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے، مزید آپ کے لیے آسان ہو. میں مصحف ڈھونڈ رہا ہوں، مصحف یہاں پر نہیں ہے. چلے ایسے ہم آیات کو جو ہے نا لے لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے. الف نہیں ہوگا، ذا ثنا. میں نے آپ کو کہا پہلا حرف ذا، یہ ایک لفظ ہے، اس میں سے آپ نے زال کو لینا ہے. ثنا یہ الگ ایک لفظ ہے، اس میں سے آپ نے سا کو لینا ہے. کم الگ لفظ ہے، اس میں سے آپ نے کاف کو لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذا جو ہے یہ پورا ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ ذا جو ہے پورا ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، جس کا معنی ہے صاحب. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ذا مال، اردو میں کہتے ہیں نا صاحب مال، صاحب ثروت. تو یہ پورا لفظ جو ہے عربی میں ذا. ٹھیک ہے، ذا مال یعنی مال والا، صاحب مال. ذا علم یا ذو علم یا ذی علم یہ ایک ہی چیز ہے، اس کا مطلب ہے صاحب علم. ٹھیک ہے، ذا جمال صاحب جمال. تو یہ جو ذا ہے یہ پورا ایک لفظ ہے، اور ہم نے کہا کہ ہر لفظ کا پہلا حرف لینا ہے. تو پہلا حرف اس کا کیا ہے؟ ذال ہے. تو آپ نے ذال کو لینا ہے، الف کو نہیں لینا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابھی تک کہ نون ساکن کے بعد یا کسی بھی حرف کے بعد، کسی بھی ساکن حرف کے بعد الف آئے گا کیسے؟ الف تو پہلے سے ہی ساکن ہے، الف پہلے سے ہی ساکن ہے، اور ایک ساکن کے بعد ایک اور ساکن، اور وہ بھی الف، اس کا آنے کا چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز جو ہے، ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں آ سکتا، جس طرح قولو یا قالو کر لیں آپ. قالو، قالو میں واو ساکن ہے، اس کے بعد الف لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ساکن ہے. اور قاری صاحب نے کہا کہ ساکن کے بعد ساکن نہیں آ سکتا، یہ آ گیا. بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ جو الف ہے یہ آپ کو، یہ ایک سمبل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے؟ جمع. یہ واو الجماعہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو واو ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ واو الجماعہ ہے. تو ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ نے پڑھ لیا ہے. مزید مجھے آسانی ہوگی آپ کو سمجھانے میں، اور آپ بس سمجھ چکے ہیں الحمدللہ، تو آپ سمجھ گئے پھر الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، ایک دو آیات لے لیتے ہیں. یہ کسی نے آیات شیئر کیے ہیں کمنٹس میں، انہی کا کر لیتے ہیں. چلو تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین. ٹھیک ہے، الف لام میم صاد. کتاب انزلہ، کتاب میں دیکھیں تنوین آ گیا. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد یہ کمنٹس میں دیکھیں، کمنٹس میں دیکھیں. ٹھیک ہے، کمنٹس کو دیکھیں. میں بھی ادھر سے پڑھا رہا ہوں، آپ وہ کمنٹس کو دیکھیں کیونکہ ٹائم کم ہے. ابھی میں بتاؤں گا تو پھر جو ہے کمنٹس آف ہے. اچھا میں دیکھ لیتا ہوں.
میرے خیال میں سورہ اعراف ہے نا, یہ کس نے کمنٹ میں آیات بھیجے ہیں؟ سورہ اعراف کی سٹارٹنگ ہے آئی تھنک. نکالیے سورہ اعراف جلدی سے, 8واں پارہ, سورہ اعراف 8واں پارہ. ہری اپ شاباش, جلدی سے کمنٹس میں جس نے آیات بھیجے ہیں بتائیے. سورہ اعراف ہے نا؟ جی سورہ اعراف نکالیے شروع سے, شاباش. 8واں پارہ ہے. کتاب انزلہ, کتاب تنوین ہے با پر, اور اس کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے, تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. اظہار ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ کتاب, آگے پھر پڑھیں گے. اب انزلہ نون ساکن ہے, اس کے بعد زا ہے, کتاب انزلہ. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف زا ہے. زا کون سے حروف میں سے ہے؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ حرف اخفا میں سے ہے. اس شعر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس لفظ میں ہے. زد فی تقن, زد میں سے آپ نے زا کو لینا ہے, تو حروف اخفا میں سے ہیں. اب یہاں پر آپ اخفا کریں گے انزلہ, ٹھیک ہے. اب آگے فلا یکن فی صدرک, نون ساکن ہے, اس کے بعد فا ہے, وہ بھی حروف اخفا ہے, تو یہاں پر اخفا ہوگا. حرج منہ, نون حرجن میں تنوین ہے, اس کے بعد میم. یرملون میں سے ہے, ادغام ہوگا مع الغنہ. پھر منہ نون ساکن ہے, اس کے بعد ہا حروف حلقی ہے, اظہار ہوگا, منہ پڑھیں گے. لتنذر نون ساکن ہے, اس کے بعد ذال ہے, حرف اخفا ہے, تو یہاں پر اخفا ہوگا. وذکری للمؤمنین. اسی طرح جو ہے آپ مزید پریکٹس کر سکتے ہیں آپس میں, یا اپنے استاد کے ساتھ, یا اپنے شاگرد کے ساتھ, یا اپنے بہن بھائی کے ساتھ, یا اپنے بیٹے کے ساتھ, یا اپنے بھائی باپ کے ساتھ, یا اپنی ماں کے ساتھ. تو جزاک اللہ خیر. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اچھی طرح دیکھ لیں, اور جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ چیزیں جو ہے دماغ میں پختہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. جب آپ پریکٹس کریں گے اور ایک دفعہ آپ پریکٹس میں آپ نے سمجھ لیا ان چیزوں کو, تو یہ امید ہے کہ موت تک آپ بھولیں گے نہیں, ٹھیک ہے. اور جب تک آپ پڑھیں گے آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں یہ ریوائز ہوتا جائے گا, یہ بار بار ریپیٹ ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. پھر بغیر تیاری کا آپ کہیں پر بھی امتحان دے سکتا ہے, بغیر تیاری کا آپ جو ہے نا کہیں بھی پڑھا سکتے ہیں. میں جو ہے نا کوئی تیاری میاری نہیں کرتا, ٹھیک ہے. شروع میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا لکھتا کہ کوئی طالب علم جو ہے اس کو کنورٹ کرے لکھنے, اور پھر جو ہے ادھر چڑھا دے, پی ڈی ایف بنا دے. لیکن جو ہے اب الحمدللہ آپ ایکٹیو ہیں, یہیں سے جو ہے نا آپ لکھ لیتے ہیں, تو الحمدللہ. تجوید کے جو مارکس ہے 10 نمبر جو ہے وہ ادارے سے تو میں نے بات نہیں کی, ابھی تک ایڈ نہیں ہوئے. میں نے آپ کے نمبر جو ہے ادارے میں جمع کر دیے ہیں, لیکن مجھے معلوم یہ ہوا کہ وہ جو یہ والا سیمسٹر ہے جو آخری, تو اس میں جو ہے وہ ایڈ ہوں گے. آخری مارکس جو ہے, آخری جو آپ کا ایگزام ہے لاسٹ, اس میں وہ ایڈ ہوں گے. بہرحال میں پھر بھی پوچھ لوں گا. تو وہ آپ کے نمبر ہے, وہ کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ, ابھی ایڈ ہو یا بعد میں ایڈ ہو, وہ ایڈ ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اجازت دیجیے اگلی کلاس تک. السلام.